أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج ارادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو شروع کرنے کا تھا، اس کو اگلے جمعہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ابھی ایک آرٹیکل موصول ہوا تھا ہمیں دو حصوں میں۔ پاکستان کے ایک بہت نامور مشہور صحافی ہیں، نام ہم نہیں لیں گے، ان کا آرٹیکل ہے۔ جب پڑھنا شروع کیا تو شروع میں تو بڑا ناگوار گزرا، لیکن جب آخر تک پہنچے تو پھر خوشی ہوئی کہ نہیں، بات ٹھیک کی۔ ان صاحب سے ایک دفعہ کی ہماری بڑی دلچسپ ملاقات ہے کہ ہم ایک سٹور سے سامان لے کے باہر نکلے تو ان کی گاڑی ہماری گاڑی کے ساتھ تھی اور یہ اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے اور ٹرالی ہماری گاڑی کے پیچھے کھڑی تھی۔ تو ہم نے ان سے جا کے ایکسکیوز بھی کہا تو انہوں نے معذرت کی اور ٹرالی کھینچ کے ہمارے لیے جگہ خالی کر دی، تو ہم نے شکریہ ادا کیا۔ تو کہنے لگے حیرت ہے آج کے زمانے میں بھی لوگ شکریہ ادا کرنے والے موجود ہیں۔ ایک ہی ملاقات ہے، بس یہ چند لمحوں کی، لیکن نفیس انسان معلوم ہوتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے، اس مضمون پہ بطور مسلمان تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، مگر ضرورت پڑ اس لیے رہی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بے تحاشا ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں، ان کو مختلف قسم کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے 3-4 قصے بیان کیے، اس میں سے ایک قصہ ہم عرض کر دیتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قصہ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ میڈیا میں آیا ہے، بلکہ اس پہ باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں اور یوٹیوب پر بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ ایک چیز غور کیجئے گا کہ یہ جو عقیدہ ہے جس پہ بات ہونے لگی ہے، یہ عام طور پہ بت پرستوں میں پایا جاتا ہے۔ بت پرستوں کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے، نہ عیسائیوں میں ہے، نہ یہودیوں میں ہے، اور اسلام تو ویسے اس کے خلاف ہے۔ لیکن جب سامنے ایک کام ہوتا ہے تو بچے کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ پھر کیا ہے۔ اور قصہ کچھ یوں ہے اس میں کہ ایک بچی ہے جو ایک دن اچانک اٹھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ تو میرا دوسرا جنم ہے، اور پچھلے جنم میں فلاں علاقے میں رہتی تھی، فلاں گاؤں کا نام تھا، میری فلاں شخص سے شادی ہوئی تھی، اس کا یہ نام تھا، میرے اتنے بچے تھے، میاں میرا یہ کام کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر بہت شور مچ گیا اور اس بچی کو لے کے اس کے ماں باپ اور گاؤں کے لوگ سارے جو ہے اس جگہ پہنچے، تو وہاں علاقہ بھی موجود تھا، وہ شخص بھی موجود تھا، وہ جس کو اولاد کہہ رہی تھی وہ اولادیں بھی موجود تھیں، اور اس نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے، اس نے اس کو اپنا شوہر مان کر اس کے جھک کے پاؤں چھوئے اور اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح کے 3-4 اور واقعات بیان کر کے یہ صحافی جو ہیں انہوں نے آخر میں بہت اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم ایسے کسی عقیدے کو نہیں مانتے ہیں،
ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی جب ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک زندگی ہے، جس کے بعد ایک حساب کتاب ہے، اور اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے جو جہنم میں ہے یا جنت میں ہے، یا ایک بیچ کا مقام ہے۔ اس پہ بعد میں بات کریں گے کسی وقت۔ اس پہ یہاں سے بھی مجھے ایک دفعہ آپ نے ہی تفسیر میں سے پوچھا تھا مجھ سے، تو وہ اس پہ بھی کسی وقت تفصیلاً بات کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 مقامات، جنت، جہنم اور ایک تیسرا مقام۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں اور ہم اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ جنموں کا جو سارا نظام ہے ہمارے نزدیک یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن جب ایسا واقعہ سامنے آتا ہے تو ایک دفعہ پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ پھر یہ کیا ہے۔ بہرحال اپنی جگہ سوال درست ہے، اس کا جواب آپ سن لیجئے ہم سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، ذہن میں رکھیں کہ ابلیس کی نسل بھی ہے، اور جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ شیطان ایک خاص قسم کی صفات کا مرکب ہے، جس میں بھی وہ ہوں گی وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے۔ ہاں، جو ابلیس ہے وہ جن ہے اور وہ شیاطین کا سردار ہے، اور اس کی نگرانی میں ساری دنیا میں موجود انسانوں پر، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کسی اور عقیدے کے ہوں، وہ تمام کاروائی جو ہے وہ ہوتی ہے اس کی نگرانی میں۔ اب یہ بات تو طے ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں ان میں آپ کو اس طرح کا کبھی کوئی قصہ شاید ہی کبھی سننے کو ملا، ہمیں تو کبھی نہیں سننے کو ملا۔ یہ ایسی ہی جگہوں پہ سننے کو ملتا ہے جہاں پہ دیویوں کا ایک تصور ہے اور دیوتاؤں کا ایک تصور ہے۔ اور ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ ایک ذاتی طور پہ ایک دو ایسے ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے جن کے بعد جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ سب جن کو یہ دیویاں مانتے ہیں اور دیوتا مانتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کا تعلق قوم جنات میں سے شیاطین کے ساتھ ہے، کہ فلاں دیوی جو ہے یہ وہ فلاں کوئی شیطان ہوگی، فلاں دیوتا جو ہے وہ فلاں کوئی شیطان ہوگا۔ باقی تاریخ میں بہت سے کردار ایسے ہیں جن کو مختلف تہذیبوں نے خدا سے ملا دیا استغفر اللہ، اور دیوتا بنا دیا استغفر اللہ۔ آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ جو انگریزی کے مہینوں کے نام ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی وغیرہ وغیرہ، ان میں سے اکثر نام جو ہیں وہ رومن جو ان کے سردار تھے جن کو مرنے کے بعد دیوتا کا درجہ دیا گیا ان کے نام پہ ہے۔ مثلا اگست ہے، اگسٹس کے نام پہ ہے، جولائی ہے، جولیس سیزر کے نام پہ ہے۔ تو یہ سب کے سب جو پرانے ادیان اور پرانے مذاہب جن کی کچھ باقیات آج بھی موجود ہیں، جیسے ہندو حضرات ہیں، بت پرست آج بھی اور بھی ہیں، فار ایسٹ میں کافی لوگ ہیں، تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان گھرانے میں الحمدللہ ایسا واقعہ نہیں ملا ہوگا، یہاں تک کہ کسی عیسائی میں بھی شاید نہ ملا ہو، اور بلکہ یہودی میں بھی شاید نہ ملا ہو۔ بے شک قرآن مجید نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ عیسائیت میں وہ عیسائیت جس میں تثلیث کا عقیدہ ہے، اس پہ بھی پھر کسی وقت بات کریں گے جب قرآن میں اس آیت پر پہنچیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا وہ کافر ہو گئے ہیں تو وہ اہل کتاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا کہ جی عیسائی اہل کتاب ہیں اور یہودی اہل کتاب ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ بہت سے ان میں گروہ ایسے ہیں جو اہل کتاب میں شمار نہیں کیے جا سکتے، اور بہت سے گروہ یہودیوں میں بھی ایسے ہیں جن کو اہل کتاب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔
جیسے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، استغفر اللہ، اور ایک گروہ یہودیوں میں تھا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، استغفر اللہ۔ اب اگر کسی نے بھی کسی ایک نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو ظاہر ہے کہ اس نے کفر کر دیا، اور قرآن نے اس کی گواہی دے دی کہ وہ کافر ہو گیا، تو اس عقیدے کے ماننے والے اہل کتاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں اور بھی سخت تھے، وہ تو یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ آج ان کے خیال میں شاید کوئی اہل کتاب موجود ہی نہیں رہا سوائے مسلمانوں۔ ہمارا ذرا رویہ تھوڑا سا نرم ہے ان کی نسبت، لیکن بہرحال ہمارے شیخ ہیں رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو ساتھ شیطان لگا ہوا ہے بچپن سے لے کے ہمارے مرنے تک، چونکہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے تو ہماری ہر چیز کا گواہ ہے۔ ہم نے کہاں کہاں کوئی گناہ کیا، کہاں کہاں ثواب کا کام کیا، کہاں اچھائی میں پڑے، کہاں برائی میں پڑے، کہاں 2 نمبری کی، کہاں جھوٹ بولا، وہ اس سب کا گواہ ہے، کیونکہ وہ ہماری پیدائش سے لے کے ہمارے مرنے تک ہمارے ساتھ۔ اور شیاطین کی عمر جو ہوتی ہے، جنات بھی مرتے ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، شیاطین کی عمریں ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی اگر سند حدیث دیکھیں تو ان کی کئی اسناد ہیں، اس میں سے ایک سند حدیث کی ایسی ہے جس میں ایک جن صحابی ہیں۔ ذہن میں نہیں رہا کہ وہ سند میں لے آتا، آج آپ کو پڑھ کے سناتا، اور ان جن صحابی کی وجہ سے جو پوری سند ہے بمشکل 5 لوگوں پہ ہے اگر صحیح عادت، جبکہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے وہاں تک تقریباً 1500 سال گزر چکا ہے، 5 لوگ تو ہو بھی نہیں سکتے، لیکن ان میں 4 5 6 لوگ ہیں، کیونکہ ایک بیچ میں جن حدیث کا راوی ہے اور وہ صحابی ہے ماشاءاللہ۔ بلکہ ایک اور بھی قصہ ہے، پھر کسی وقت عرض کریں گے، آج ذرا موضوع مکمل ہو جائے۔ اب ایک شخص تھا وہ مر گیا، اب وہ شخص جو تھا اس کی بیوی مر گئی، ہندو اس کا عقیدہ تھا، اور وہ جب مر گئی تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کا جو شیطان ہے وہ تو اب اس دنیا میں ہے، اور شیاطین تو چاہتے ہیں کہ بت پرستی قائم رہے اور زیادہ سے زیادہ پھیلے، تو اس لیے ایسے معاملات وہ چاہیں گے کہ ہوں جن کی وجہ سے صحیح العقیدہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو جائے۔ اب جب یہ بچی پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، یہ بچی ہوش کو پہنچی تو شیطان بھی ساتھ ہے۔ اب وہ جو خاتون مر گئیں ان کا شیطان اور یہ شیطان اگر آپس میں مل جائیں اور وہ شیطان اس بچی کے شیطان کو ساری کہانی جو ہے وہ بتا دے، اور وہ شیطان اس بچی پہ حاوی ہو اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ اصل میں یہ تمہاری پرانی زندگی ہے، تو یہ سوال جو ہے، سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ کیسے ہوا۔ اور ہمارے ہاں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو عملیات والے لوگ ہیں، اس میں عملیات میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک عملیات میں جو ہیں وہ لوگ ہیں جو استغفر اللہ اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن مجید کی گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ایسے نیک پرہیزگار عامل بن کے بیٹھتے ہیں۔ کچھ ہم عامل ایسے بھی ہوتے ہیں جو باقی قرآن و حدیث کا استعمال کرتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ اچھے برے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو شیاطین کا سہارا لیتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کو اکثر یہ ملے گا کہ وہ آپ کو بتا دیں گے اچھا تمہارے ساتھ تو یہ ہوا ہے، تم فلاں وقت فلاں جگہ پہ گئے تھے، وہاں یہ ہو گیا تھا، اور بندہ سوچتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو کیسے پتا چلا، میں تو پہلی دفعہ اس کے پاس آیا ہوں، میری تو شکل اس نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور وہاں میں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ تو جناب اس کا جواب بڑا آسان ہے، جو شیطانی عملیات والے ہیں ان کے پاس جنات شیاطین کا آنا جانا ہے، ان کی یاری دوستی بھی ہے، کچھ شیاطین جنات انہوں نے قابو بھی کر رکھے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم آپ ان کے پاس اگر جاتے ہیں، اول تو ہمیں سوچ سمجھ کے جانا چاہیے کس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے،
وہ اپنے شیاطین کو کہیں گے کہ اس بندے کا جو شیطان ہے اس کے ساتھ ذرا حال احوال کرو، ذرا ایک تعلق پیدا کرو، یاری دوستی کرو۔ ظاہر سلام دعا تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تو شیاطین ہے، مسلمان ہوتے تو ہم کہتے کہ سلام دعا کرو اور معلومات لے لو۔ اب وہ اس میں سے کچھ معلومات جو اس کو بتا دے گا تو ظاہر ہے وہ تو آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو بچپن سے شیطان ہے وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، وہ بتا دے گا۔ اور جب وہ بتائے گا تو اس عامل کا شیطان اس کو بتائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بتا دے گا آپ کے بارے میں وہ ساری کی ساری باتیں جو آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اگر آپ خلوت میں بھی ہیں، اکیلے میں بھی ہیں، تو وہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اس پہ واضح حدیث موجود ہیں، اور قرآن مجید میں بھی واضح طور پہ لکھا گیا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک قرین ہے، اور حدیث سے اس کی تشریح ہو گئی کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون میں دوڑتا ہے۔ جب ایک شیطان اتنے قریب ہمارے ہے تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ بت پرستوں میں بت پرستی کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، بلکہ توحید پرستوں میں شک پیدا کرنے کے لیے یہ شیاطین آپس میں مل کر ایسے کھیل کھیلتے ہیں۔ ہمیں ایسے کھیلوں سے بالکل بھی متاثر نہیں ہونا۔ اللہ کا فضل ہے یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، لیکن ہم یہ کوتاہی کر رہے ہیں کہ ہم صرف مسلمان پیدا ہونے پر خود کو مسلمان مان رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کیا کم سے کم کرنا چاہیے؟ کم سے کم ایک پاسنگ مارکس بھی تو ہوتے ہیں نا، دنیا میں بھی ہوتے ہیں، تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی پاسنگ مارکس تو ہوں گے۔ پرسنٹیج کا تو حساب ہم نہیں لگا سکتے، استغفر اللہ، یہ تو ہم نے نہیں کہنا، لیکن ذہن میں رکھیں دین کے جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ کسی ایک چیز میں نہیں ہوتے، وہ ہر چیز میں ہوتے ہیں۔ فرائض اور واجبات، اس میں یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ خدمت خلق، اس میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ کسی کے ساتھ بد زبانی بد کلامی کا موقع تھا، اس میں اس نے اپنے آپ کو روکا، کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے معاملات۔ تو آپ ان چیزوں سے قطعاً متاثر نہ ہو، یہ بالکل ممکن ہے، اور کوئی دوسرا جنم، تیسرا جنم، چوتھا جنم، ایسی کسی چیز کو ہم نہیں مانتے۔ یہ سب ہم سمجھتے ہیں ماننا حرام ہے، اور جو اس طرح کے واقعات آتے ہیں ان کے پیچھے سراسر شیاطین کا ہاتھ ہے۔ اس عقیدے کو آپ مضبوط رکھیے، اور اللہ کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کے لیے اذن و توفیق ضرور بخشے گا۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، ہمیں اس پہ فخر ہے، الحمدللہ، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، الحمدللہ کہ اس نے ہمیں پیدا ہی مسلمان کیا، کسی اور مذہب میں پیدا کر کے اور پھر اصل کی تلاش میں بھٹکنے کے لیے ہمیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرف نہیں ڈالا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا فائدہ اٹھائیے، اللہ رسول سے اپنا دامن جوڑیے، اور اللہ رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے زندگی گزاریے۔ کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کوئی بات بڑائی کے حوالے سے نہیں عرض کر رہے، ہمارے بے تحاشا دوست احباب ایسے ہیں جن کو ہم نے مشورہ دیا اور اللہ نے کرم کیا کہ انہوں نے مشورہ قبول کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ کم از کم ایک دفعہ 2 نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے ضرور پڑھتے ہیں۔ آپ دوستوں سے، بھائیوں سے بھی درخواست ہے، آپ خود بھی روزانہ 2 نفل صلاۃ التوبہ اپنی سہولت کے مطابق، زیادہ مناسب ہے رات کو سونے سے پہلے، ضرور پڑھا کریں، اور اللہ سے استغفار کی کثرت کریں سارا دن۔ اس کے لیے تو صرف آپ نے اپنی زبان پر استغفر اللہ جاری کرنا اور کچھ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔
ماشاءاللہ یہ آپ برادر بچے کو منع نہ کریں، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کو کرنے دیں جو کر رہا، کوئی بات نہیں ہے، بالکل بے فکر رہیں۔ بلکہ وہ ایک ترکی کی کہاوت ہے کہ اگر کسی مسجد میں بچوں کے بھاگنے دوڑنے کھیلنے کی آواز نہ آئے تو اپنی اگلی نسل کی خیر بنا۔ بچے ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس آپ ساتھ لایا کریں، آہستہ آہستہ آرام سے پیار سے ان کو بتاتے رہا کریں، انشاءاللہ یہی بچے بڑے ہو کے اللہ رسول کے راستے پہ چل پڑیں گے اور آپ کے لیے بھی قابل فخر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذن و توفیق بخشے، اپنے ساتھ جڑے رہنے کی اذن و توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔